دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، آج سے 50-60 سال پہلے جب اکثر جگہوں تک بجلی نہیں پہنچی تھی، روشنی کے لیے لوگ چراغ اور لالٹین کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ان وقتوں میں رات کے پہر ہر جگہ ہولناک اندھیرے کا راج ہوا کرتا تھا۔ گاؤں میں سواریاں ہر کسی کی پہنچ میں نہیں تھی۔ اکثر لوگ پیدل ہی سفر طے کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ دن میں ہی اپنا سفر طے کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ بہادر لوگ یا کسی مجبوری میں اگر کوئی رات کے ہولناک اندھیرے میں سفر کیا کرتا تھا تو اکثر ان کا سامنا جنات سے ہو جایا کرتا تھا، اور پھر ایسے ہولناک اور ہیبت ناک آسیب زدہ واقعات پیش آ جاتے تھے کہ جان تک داؤ پر لگ جاتی تھی۔ آپ نے بھی اکثر لوگوں کے نانا یا دادا کے ساتھ پیش آنے والا خوفناک واقعہ سن رکھا ہوگا۔ ایسا ہی ایک جان لیوا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوفناک واقعہ ہمیں ہماری ریگولر سبسکرائبر شمیم اختر نے بھیجا ہے، جو پہلے بھی ہمیں اپنے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ پیش آنے والے کافی ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات بھیج چکی ہیں، جو ہمارے اسی چینل پر ہانٹڈ حویلی، جنات کی شادی، پہاڑوں کی ہیبت ناک چڑیل اور ہانٹڈ ویل یعنی آسیب زدہ کنواں کے نام سے ہمارے اسی چینل پر موجود ہے۔ آپ لوگ وہ سٹوریز بھی ضرور سنیے گا۔ چلیے دوستو، مزید وقت نہ ضائع کرتے ہوئے شمیم اختر کے نانا کے ساتھ پیش آنے والا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب، کیسے ہیں آپ؟ آج میں اپنے نانا کے ساتھ پیش آنے والا ہارر واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس میں میرے نانا کی جان چلی گئی تھی۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 52 سال پہلے پیش آیا۔ میرے نانا جان راول پنڈی سے آگے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، جو دریائے سواں کے قریب ہی واقع تھا۔ ایک دفعہ میرے نانا ابو کو اپنے کسی ریلیٹیو کی شادی میں جانا تھا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ میرے نانا ابو کے پاس بھی کوئی سواری نہیں تھی، لہذا نانا ابو کو بھی پیدل ہی سفر طے کرنا تھا۔ زیادہ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے نانا ابو نے میری نانی کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ نانا نے کہا کہ سفر کافی لمبا ہے اور اس وقت سارے بچے کافی چھوٹے تھے۔ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور پیدل اتنا زیادہ لمبا سفر نانی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا، لہذا نانا ابو اکیلے ہی شادی میں چلے گئے۔ تقریباً آدھا دن کا سفر طے کرنے کے بعد میرے نانا ابو اس گاؤں میں پہنچے جہاں شادی تھی۔ شادی دوپہر کی تھی۔ شادی سے فارغ ہوتے ہوتے شام ہو گئی تھی۔ شادی سے فارغ ہونے کے بعد نانا نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا تو رشتہ داروں نے نانا کو منع کیا کہ شام ہو گئی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے آپ کو کافی رات ہو جائے گی۔ اس گاؤں سے نانا کے گاؤں کا راستہ کافی سنسان اور جنگلات سے گزرتا تھا، اور وہ سارا راستہ نانا ابو کو پیدل طے کرنا تھا۔ نانا ابو نے کہا کہ نہیں، میرا واپس جانا بہت ضروری ہے، میرے بیوی اور بچے گھر میں اکیلے ہیں۔
جب نانا ابو کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ نانا ابو جانے کے لیے بضے تھے تو رشتہ داروں نے کہا کہ آپ 2 بندے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نانا ابو رشتہ داروں کی پہلے ہی ایک رکنے والی بات منع کر چکے تھے، تو لہذا نانا ابو نے یہ دوسری بات ماننے سے منع کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ میری والدہ نے بتایا تھا کہ میرے نانا ابو کافی زیادہ بہادر تھے اور آرمی کے سولجر تھے، وہ رات میں اکیلے سفر کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ خیر، میرے نانا نے واپسی کا سفر باندھا تو رشتہ داروں نے کافی کھانا جو شادی میں بنا تھا میرے نانا ابو کو دے دیا، جس میں میٹھا، مٹھائیاں اور گوشت وغیرہ بھی شامل تھا۔ ان 2 بندوں کے ساتھ باتیں کرتے میرے نانا ابو نے کافی زیادہ سفر طے کر لیا۔ نانا ابو جب گاؤں کے کافی قریب پہنچ گئے تھے تو نانا ابو نے ان 2 لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ نانا ابو نے کہا کہ میرے ساتھ یہاں تک آنے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میرا گاؤں اب کافی قریب ہے، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ نانا کے اصرار کرنے پر بالآخر وہ لوگ اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے اور نانا ابو نے اپنے گاؤں کی طرف اکیلے سفر شروع کر دیا۔ نانا خوفناک جنگل کے ہولناک اندھیرے میں اکیلے چل رہے تھے، دور دور تک کوئی آدم ذات موجود نہیں تھا، ہر طرف بس اندھیرے اور ویرانے کا راج تھا۔ میرے نانا ابو کے ساتھ شادی کا کافی کھانا تھا جس کی خوشبو کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں کافی میٹھا، مٹھائیاں اور گوشت شامل تھا، جو جنات کی بھی کافی پسندیدہ چیز ہے۔ میرے نانا دریائے سواں کے ایک پل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس وقت دریائے سواں کافی زیادہ چوڑا تھا، نانا ابو کو اس پل کے ذریعے دریائے سواں پار کرنا تھا۔ نانا ابو ابھی پل سے تھوڑی ہی دور تھے کہ میرے نانا ابو کو ایک عورت کی آواز آئی۔ میرے؟ یہ نانا ابو کا نک نیم تھا۔ نانا ابو کا اصل نام میر خان تھا۔ اس گھنے، خوفناک اور اندھیرے میں ڈوبے جنگل میں ایسے کسی عورت کی آواز آنا ناممکن تھا۔ میرے نانا ابو نے اس آواز کو نظر انداز کیا اور اپنے گاؤں کی طرف چلتے رہے کہ اتنے میں پھر آواز آئی، میرے؟ اس دفعہ یہ آواز بالکل نانا ابو کے کان کے پاس سے آئی تھی، جیسے کوئی بالکل نانا کے کان کے پاس آ کر بول رہا ہے۔ میرے نانا ابو کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ میرے نانا ابو نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے گھوم کر دیکھا۔ پیچھے ایک خون خوار عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کا قد ایک عام عورت سے کئی زیادہ لمبا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے کالے گھنے بال اتنے زیادہ لمبے تھے کہ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پاؤں کے ٹخنوں تک آ رہے تھے۔ اس عورت نے نانا ابو سے کہا، تمہارے ہاتھ میں جو کھانا ہے مجھے دے دو۔ نانا ابو نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی، لیکن ایسے موقع پر ایک آدم ذات کا خوف زدہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ نانا ابو ویسے بھی تھوڑے شک میں مبتلا تھے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ کوئی عورت ہی ہو۔ میری امی بتاتی ہیں کہ نانا ابو نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور میرا یہ نام کیسے جانتی ہو؟ اس عورت نے غصے میں کہا، صرف تیرا ہی نہیں، میں تو تیرے باپ دادا کا بھی نام جانتی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر۔ نانا ابو نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آدھا کھانا لے جاؤ۔ لیکن وہ جن زادی جو اس وقت نانا کے سامنے اپنی مادی حالت میں موجود تھی، اس نے نانا ابو سے کہا، میں یہ سارا کھانا لے کر جاؤں گی اور ساتھ میں تجھے بھی کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے نانا ابو پر حملہ کر دیا۔
नाना अब्बू एक फौजी जवान थे और काफ़ी मजबूत जिस्म के मालिक थे। मेरी अम्मी कहती हैं कि नाना अब्बू ने बताया कि चुड़ैल के अंदर जो इस वक्त एक औरत की शक्ल में मौजूद थी, इतनी ज़्यादा ताकत थी जो एक औरत के अंदर क्या एक मर्द के अंदर भी होना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे नाना अब्बू एक मजबूत और ताकतवर जिस्म के मालिक होने के बावजूद इस चुड़ैल के ताकतवर हमलों को काउंटर नहीं कर पा रहे थे। नाना अब्बू काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। नाना अब्बू ने ये तो नहीं बताया कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इनकी क्या हालत होगी। अम्मी कहती हैं कि नाना अब्बू बताते हैं कि नाना अब्बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। करीब था कि नाना अब्बू की जान चली जाती, कि न जाने कैसे इनके हाथ में इस चुड़ैल के बाल आ गए। जैसे ही नाना अब्बू ने इसके बाल पकड़े तो वो चुड़ैल ज़मीन पर बैठ गई और इतनी कमज़ोर पड़ गई जैसे इसकी सारी जान इसके बालों में ही हो। लेकिन थोड़ी ही देर में हैरत अंगेज तौर पर इसके बाल टूटकर नाना अब्बू के हाथ में आ गए। नाना अब्बू के हाथ में मौजूद बाल टूटने के साथ ही वो भागना चाह रही थी, लेकिन नाना अब्बू समझ गए थे कि ये बालों से ही काबू में आ सकती है। नाना अब्बू ने फौरन दूसरे हाथ से इसके मजीद बाल पकड़ लिए, हाथ में आए बाल दरिया स्वां में फेंक दिए। इतने में दूसरे हाथ के बाल भी टूटकर नाना अब्बू के हाथ में आ गए। नाना अब्बू ने फिर दोबारा पहले हाथ से इसके बाल पकड़ लिए और टूटे हुए बाल दोबारा दरिया स्वां में फेंक दिए। ये मामला काफ़ी देर तक चलता रहा। जब इसके काफ़ी ज़्यादा बाल टूट गए और इसने देख लिया कि नाना अब्बू इसके बाल नहीं छोड़ रहे, तो इसने नाना अब्बू से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। नाना अब्बू ने इससे वादा लिया। इसने वादा किया तो नाना अब्बू ने इसके बाल छोड़ दिए। अब वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बाल छोड़ती वो उस वक्त तो वहाँ से भाग गई। नाना अब्बू को घर पहुँचते पहुँचते फजर हो गई थी। नाना अब्बू बिल्कुल निढाल हो गए थे और इन्हें बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। जब घर पहुँचे तो इनकी हालत देखकर नानी जान परेशान हो गई। नाना इनको बताना नहीं चाह रहे थे। नाना ने बात को टाला और कहा कि सर्दी की वजह से बुखार चढ़ गया। नानी ने जल्दी जल्दी नाना को पकड़कर बिस्तर पर लिटाया। वो बहुत ज़्यादा निढाल हो गए थे। नाना ने जब अपनी कमीज़ उतारी तो अम्मी बताती हैं कि नानी ने देखा कि नाना के पूरे जिस्म पर हाथ और उंगलियों के निशानात थे जो काफ़ी गहरे काले नुमा लाल हो गए थे। इनके जिस्म पर तकरीबन हर जगह ये निशानात मौजूद थे। जहाँ पर भी ये निशानात थे वहाँ से नाना की खाल और गोश्त अंदर धंस गए थे, जैसे गाड़ी पर डेंट पड़ जाते। नानी के लिए ये नाकाबिले यकीन मंजर था। नानी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और नाना से पूछा कि ये आपके साथ क्या हुआ है। बिलाखिर नाना ने अपने साथ बीता वह सारा वाक़या नानी को बता दिया। मोहल्ले वालों को भी पता था कि नाना सारी रात घर नहीं आए थे, तो दो औरतें नाना की खैरियत पूछने के लिए घर आ गई। जब इन्होंने नाना के साथ गुजरने वाले ये वाक़यात सुने तो नानी से कहने लगी कि आपके शौहर सही कह रहे हैं। जिस जगह का आपके शौहर बता रहे हैं वहाँ तो एक फात का बसेरा है। इस गांव में लोग चुड़ैल को फात कहा करते थे। इन औरतों ने कहा कि इनका सामना यकीनन इसी फात से हुआ है। इन औरतों ने ये भी बताया कि इनके शौहरों ने आज सुबह दरिया सुआ के पानी में हर तरफ
کئی سارے لمبے لمبے کالے بال ہی بال دیکھے تھے۔ ابھی وہ لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان عورتوں کے اس چڑیل کا ذکر کرنے کی وجہ سے اس چڑیل کا اثر میرے نانا پر مزید طاقتور ہو گیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں اور مزید طاقتور ہوتی ہیں۔ تو اسی وقت نانا کو ایک خون کی الٹی ہوئی۔ یہ لوگ جلدی سے بھاگتے ہوئے نانا کے پاس پہنچے تو اس وقت تک میرے نانا اس دنیای فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ آخرکار اس چڑیل نے میرے نانا کی جان لے لی۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔